کیا کروں اے میرے امت کے گناہ گاروں، جب اللہ نعمتیں دے تو اس کی نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں مختصراً عرض کروں کہ شکر گزاری کہتے کس نے؟ شکر گزاری خالی زبان سے کلمات ادا کرنے کو، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اللہ کی بڑائی کرنے کو، یہ شکر گزاری نہیں ہوتی۔ یہ تو شکر گزاری کا ابتدائی یہ عمل ہے، درجہ ہے۔ شکر گزاری ہمارے اکابرین نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ الشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمہ، کہ شکر گزاری یہ ہے، شکر یہ ہے کہ انسان دینے والی ذات کے جلووں میں گم ہو جائے، جو اللہ ہے اس کے جلووں میں گم ہو جائے اور انعام کا وہ طلبگار نہ ہو، انعام پر اس کی نظر نہ ہو اور نعمت پہ اس کی نظر نہ ہو، بلکہ وہ رب کے جلووں میں گم ہو جائے۔ یہ اصل شکر گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا میرے دوستو؟ بات یہ ہے کہ شکر گزاری ذریعہ ہے رب کی معرفت حاصل کرنے کا، وہ وسیلہ ہے رب کی معرفت اور دربار میں حضوری کا، رسائی کا۔ شکر گزاری کہتے ہیں کہ جو نعمتیں رب نے دی، جو نعمتیں، اولاد، والدین، مال، سواریاں، گھر، بینک بیلنس، نقدی، جتنی نعمتیں آپ کو دی میرے دوستو، ان کو اس طور پر استعمال کرو جس سے تمہارا رب خوش ہو جائے۔ ان نعمتوں کو اس انداز پر استعمال کرو جو رب کی معرفت کا موجب بن جائے، رب کی معرفت کی رضا کا موجب بن جائے اور رب کے دربار میں تمہیں رسائی حاصل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں شکر گزاری۔ میرے دوستو، مال دیا تو اس کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ اس کی شکر گزاری یہ ہوگی کہ وہ اپنی ریاکاری میں استعمال نہ کرو، اسراف میں استعمال نہ کرو، شوبازی میں استعمال نہ کرو، بلکہ مال کی شکر گزاری یہ ہوگی کہ اس سے اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، غریب رشتہ داروں کے اس کام آؤ، معاشرے میں فلاح و بہبود کے کام کرو۔ اگر یہ سارے کام کرتے ہو، زکوٰۃ خیرات کرتے ہو اور اس سے اچھے کام کرتے ہو، تخلیق کاری کے کام نہیں کرتے، تو تم نے مال کا شکر ادا کیا۔ اور یقیناً ایسا مال باعث ثواب بنتا ہے اور وہ رب کے قریب کرتا ہے۔ تو نعمتیں جتنی نعمتیں دی ہیں، یاد رکھیں یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم رب کے قریب ہو جائیں، ان نعمتوں کو وسیلہ بنا کے ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ اب آپ کو اولاد کی نعمت دی تو اولاد کا کیا شکر ہوگا اگر اولاد کی نعمت دی؟ خالی آپ کہتے رہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بچے دیے، بیٹے بیٹیاں دی۔ میرے دوستو، شکر یہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت کرو، اس کی پرورش کرو۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا ان کے دور میں کہ یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، یہ میرا خیال نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا۔ بیٹے نے شکایت کر دی حضرت عمر سے کہ جی بات یہ کہ میرا جو باپ ہے نہ اس نے میرا نام ٹھیک رکھا، نہ اس نے مجھے قرآن پڑھایا، نہ مجھے حدیث پڑھائی، نہ مجھے دین سکھایا، تو مجھے تو اس نے کچھ کیا نہیں۔ تو حضرت عمر بڑے غضبناک ہوئے، بڑے ناراض ہوئے، اس سے باپ سے کہنے لگے کہ تو نے تو اپنا فرض ادا نہیں کیا، تو نے اس کو اسلام تو نے ٹھیک نہیں رکھا اور تو نے اس کو دین نہیں سکھایا، تو نے بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، اولاد جو ہے اس کا شکر یہ ہوگا کہ وہ صرف خالی کلامی یہ مت کرو کہ ہاں جی بچے ہیں، ارے ان کی تربیت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اولاد کو وہ سرکار مدینہ کا غلام بناؤ، دین سکھاؤ۔ اگر یہ کام کرتے ہو تو تم نے شکر گزاری کی اولاد۔ ہر معاملے میں جو نعمت ہے میرے دوستو، والدین ہیں، خالی کلامی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا کرم ہے جی والدین ہیں، والدین ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں؟ ارے والدین ہیں تو شکر گزاری یہ ہوگی کہ والدین کے قدموں میں گر جاؤ اور ان کی فرما برداری کرو اور ان کا کہنا مانو، ان کو راضی کرو، جنت کماؤ، یہ ہوگی شکر گزاری والدین۔ تو جتنی نعمتیں ہیں، الشکر رؤیت المنعم لا رؤیت النعمہ۔ حضرت شبلی بھی اسی فلسفے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو شکر گزاری ہوتی ہے وہ دراصل نعمتوں کو وسیلہ بنا کر رب کے دربار میں حاضری کا ذریعہ ہے شکر گزاری۔ اگر ہم خالی کلامی زبان سے کہیں تو یہ بات نہیں بنتی۔ دیکھیں، سب سے پہلے شکر شروع ہوتا ہے دل میں۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں میرے رب نے دی ہیں میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا، میں تو اس کا حقدار ہی نہیں تھا۔ یہ میرے رب نے کرم کیا ہے کہ مجھے والدین دیے ہیں، مجھے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں یہ تو میرے رب کا کرم ہے۔ میں تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ میں یہ نعمتیں مجھے دی جاتی۔ تو سب سے پہلے یہ خیال دل میں اجاگر ہوتا ہے، دل میں بیدار ہوتا ہے، انسان کے دل میں ایک فصل پکتی ہے اور پھر یہ اپنا راستہ بناتا ہے زبان کی طرف۔ زبان جو ہے وہ دل کی ہمنوا بن جاتی ہے، وہ دل کی ترجمانی کرتی ہے دل کے خیالات کی، اور پھر جب دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو زبان شکریہ کلمات ادا کرتی ہے، اللہ کی تحسین توصیف تعریف کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے۔ اور پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو جو شکر کا آخری زینہ ہے، آخری درجہ ہے، جو اس کی انتہا ہے، وہ انسان اپنے عمل سے، اپنے اعضاء سے وہ ظاہر کرتا ہے، عملی طور پہ وہ شکر کا نمونہ بنتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے جو رب کی رضا کا موجب بن جاتا ہے۔
تو ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ شکر گزاری جو ہے وہ دل، زبان اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے، یہ سب ذکر میں آتا ہے۔ میرے دوستو، سرکار نے فرمایا کہ حدیث مجھے یاد آئی، اب وقت چونکہ محدود ہے اور مجھے گفتگو سمیٹنی ہے، سرکار نے، میں حدیث سناتا جاؤں، بہترین نسخہ دیا ہے ہمیں شکر گزاری کا۔ سرکار نے بہترین نسخہ دیا ہے کہ ہم کیسے صابر و شاکر بن سکتے ہیں۔ ذرا حدیث غور سے سنیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ دین کے معاملے میں جو شخص اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی صابر و شاکر نہیں لکھتا اپنے پاس۔ اور جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بیڑے پار کر دیتا ہے، اس کو اپنے ہاں صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں اور ہماری تربیت کیا فرما رہے ہیں۔ سرکار دراصل یہ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی دنیا کے معاملے میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، بھائیوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ جی میرے تو بھائی کے پاس ماشاءاللہ بڑی دنیا ہے، بڑے کیش ہے، بڑا مال متا ہے، اس کے پاس تو 10 گاڑیاں ہیں، 2-3 گھر ہیں، اس کے بڑی زمینیں ہیں، اور میرے پاس تو لے دے کے ایک چھوٹا سا گھر ہے، 1-2 سواریاں ہیں، زیادہ میرے پاس کوئی جانور بھی نہیں ہے، کوئی اتنا مال متا بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں وہ کیا ہوگا؟ وہ مایوسی میں چلا جائے گا، وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا، مایوسی کے اندھیروں میں چلا جائے گا۔ جب اپنے سے اوپر والے کو دنیا میں دیکھے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو فقیر ہوں۔ نہیں، ارے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو میرے پاس ہے، کتنے ہی لوگوں کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اپنے سے، اور پھر جب اگر دین کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، یہ دیکھے گا کہ جی بات یہ ہے کہ میرے رشتہ دار تو کوئی زیادہ دین کا کام کرتے نہیں ہیں، تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دین کا کام کرنے کی۔ میرے بھائی بھی نماز نہیں پڑھتے، ابا جی نے بھی کوئی ہمیں تلقین نہیں کی نماز کی، تو ٹھیک ہے مجھے بھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کبھی کبھار مسجد کرنے چلا جائے مسجد، تو وہ اس طرح اپنے سے نیچے والے کو دین میں دیکھے گا تو بھٹک جائے گا، اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تب بھی بھٹک جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا، وہ مایوسی کی تاریکیوں میں گم ہو جائے گا۔ لیکن جب اپنے سے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، تو میرے دوستو سعادت کے راستوں پہ گامزن ہو جائے گا۔ اگر یہ دیکھے گا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور ان چیزوں کو وہ ترستے ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، ٹھیک ہے چھوٹا گھر دیا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، اپنا مکان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معقول جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو وہ غذا نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ مجھے غذا دیتا ہے، اور کتنی نعمتیں اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو جب یہ جذبات اس کے دل میں پیدا ہوں گے تو وہ شکر گزاری کی طرف جائے گا، وہ عاجزی انکساری کی طرف جائے گا، اور وہ رب کی نعمتوں پر اس کی نظر ہوگی اور شکر گزاری کی طرف جائے گا۔ اور جب دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ جی میرا بڑا بھائی ہے، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، وہ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، اور صرف نمازی نہیں ہے، وہ تو خیر زکوٰۃ وغیرہ بھی نکالتے ہیں، دین کے معاملات میں وہ بڑی سنجیدگی سے دین کے معاملات میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تو مجھے صرف نماز نہیں پڑھنی، ان سے آگے نکلنا ہے تو مجھے مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنی، اور مجھے اگر صرف صدقات نہیں دینے، مجھے تو خیرات بھی کرنی ہے اگر مجھے ان سے آگے نکلنا ہے۔ ارے یہی مقابلہ تھا صحابیوں کے درمیان، ان کے درمیان کوئی دنیا کا مقابلہ نہیں تھا، ارے وہ دین میں ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم دین میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ تبھی تو حضرت فاروق اعظم آئے تھے نا، اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے، اور یہ نیت رکھ کر آئے تھے، یہ ان کو پورا بھروسہ تھا کہ آج عمر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور وہ آئے بارگاہ رسالت میں اپنا آدھا مال پیش کیا۔ سرکار نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی حضور میں آدھا مال لے کر آیا۔ ذرا سوچو آدھا مال کوئی لے آئے اپنے گھر کا، میرے دوست معمولی بات ہے، ارے آدھا مال پیش کر دیا بارگاہ رسالت میں، اور بڑا فخر محسوس کر رہے تھے کہ آج میرا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا باقی مال میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے محبوب آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ آئے بارگاہ رسالت میں، تو حضور نے عرض کی، حضور نے پوچھا صدیق کیا لے کر آئے ہو میری بارگاہ میں؟ تو حضور صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور میں سارا کا سارا مال آپ کے قدموں میں نثار کرتا ہوں، سارا مال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ سارا مال اگر میرے لیے لے آئے ہو تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ سبحان اللہ،
تو میرے دوستوں صحابیوں کی یہ سیرتیں پڑھیں. صحابی وہ مقابلہ کرتے تھے دین کے معاملے میں, نیکی کمانے کے معاملے میں, کوئی دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہیں کرتے تھے. دین میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے مقابلہ کرتے تھے. اور یہی میرے دوستوں ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی سیرت سے کہ ہم اگر اس طرح سوچیں گے تو میرے دوستوں دنیا, دیکھو دنیا جو ہے اس میں دنیا کی ضرورتیں کرو, اس میں ضروریات پوری کرو, لیکن دنیا جو ہے نا اس کو اپنے دل میں اس کی محبت اس طرح سے پیدا نہ کرو. محبت دین کی پیدا کرو, دین کی محبت دل میں پیدا کرو. اور آخری بات کروں اور میں تقریر ختم کروں, مجھے مولانا روم کی حکایت یاد آ گئی, وہ سناتا جاؤں آپ کو. حضرت مولانا روم اپنی مسنوی میں ایک حکایت لکھتے ہیں, وہ ہماری تربیت سے ہوتی ہے. حضرت مولانا روم لکھتے ہیں ایک غریب کمہار تھا اور اس کا ایک گدھا تھا. آپ جانتے ہیں کمہار کون ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کمہار دیہاتی یہاں لوگ بیٹھے ہیں, آپ جانتے ہیں یہاں تو کافی کام ہوتا ہے. کمہار وہ ہوتا ہے جو مٹی کے برتن بناتا ہے. تو وہ ایک غریب کمہار تھا, اس کی گدھا تھا, اس کے ایک سواری. اب وہ برتن بناتا تھا, اس کے اوپر سامان لاتا تھا, پھر اس کو بیچتا تھا جا کے. اتنا کام لیتا تھا اس سے, اس کا خیال نہیں رکھتا تھا. اسے مار بھی گدھے کو بڑی پڑتی تھی. گدھا اس سے پڑتا نہ تھا کہ میں کس کے متھے لگ گیا ہوں, میرا مالک نہ میرا خیال رکھتا ہے, نہ مجھے غذا سے اتنا دیتا ہے, پٹائی بھی میری خوب ہوتی ہے. تو وہ اس سے دن رات اپنے مالک کو بدوائیں دیتا رہتا تھا کہ اے کہاں کس کے متھے لگ گیا. اتفاق سے اس کا جو دوست تھا کمہار کا, وہ شاہی استبل کا انچارج تھا. شاہی استبل کا جو انچارج تھا, مالک تھا, چیف انسپیکٹر جو تھا, وہ اس کا کمہار کا دوست تھا. اب شاہی استبل آپ جانتے ہیں کہ شاہی استبل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بادشاہ کے گھوڑے رکھے جاتے ہیں. تو وہ کسی کام سے اپنے دوست سے کمہار سے ملنے آیا اس کے گھر. وہ اس سے ملا, مل کے جانے لگا واپس. جب رخصت ہونے لگا کمہار کے گھر سے تو اس کی نظر کمہار کے گدھے پہ پڑی. جب اس کے گدھے پہ پڑی اس کی نظر تو اس نے دیکھا یہ تو بڑا مریل لاغر گدھا ہے, بالکل اس کا زمین پہ لگ رہا ہے, ہڈیوں کا ہار ہے. تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائی بات یہ تم اس سے کام لیتے ہو, اس کے تو کوئی حالات ہی نہیں ہے, تو تھوڑے دنوں کے لیے یہ گدھا مجھے دے دو, میں شاہی استبل میں اس کو لے جاتا ہوں, اس کا خیال رکھوں گا, گھوڑوں کے ساتھ یہ رہے گا, اچھی غذا کھائے گا, 2-1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا, میں تمہیں واپس کر دوں گا. کمہار کو اس کی تجویز پسند آتی, کہتا ہے کہ بڑی اچھی تم نے تجویز دی, لے جاؤ اس کو. وہ گدھے کو لے جاتا ہے اپنے ساتھ. شاہی استبل میں گھوڑوں کی وہاں خیال رکھا جاتا ہے, ان کی رکھوالی ہو رہی ہوتی ہے. جب گدھا وہاں پہنچتا ہے, شاہی استبل کا منظر دیکھتا ہے, تو میرے دوستوں اس کی تو مایوسی, اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے, اور وہ ناشکری اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اے رب اب تو زندگی کا مزہ تو مجھے اب آیا ہے, اب میری آنکھیں کھلی ہیں, اب تو نے میرے نصیب پھیرے ہیں, اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اصل میں تو زندگی کا مزہ یہ ہے جب گھوڑوں کی ٹھاٹ باٹ دیکھتا ہے. ہر وقت گھوڑوں کو غذا وقت پہ ملتی ہے, اور ان کی ہر گھوڑے کے لیے ایک محافظ الگ سے متعین ہوتا ہے. تو وہ خیر وہاں پہ رہتا ہے ان کے ساتھ. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس ملک کی دوسرے ملک سے جنگ چھڑ جاتی ہے. اب جنگ چھڑ جاتی ہے تو جنگ میں, جب میدان جنگ میں آپ جانتے ہیں گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے, گھوڑوں کو طلب کیا جاتا ہے. تو گھوڑے وہاں جاتے ہیں اور میدان جنگ میں وہ جہاد کرتے ہیں, اس میں لڑائی کرتے ہیں, اور پھر شام کو جب گھوڑے واپس آتے ہیں استبل میں, تو میرے دوستو ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے. ان کی تکلیف جو ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی. کسی گھوڑے کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, کسی کی ٹانگ ضائع ہوتی ہے, کسی کو نیزہ لگا ہوتا ہے, کسی کو تیر چھلنی ہوئے ہوتے ہیں, کسی کے بہت بڑے ان کو زخموں سے چور چور ہوتے ہیں, کرارے ہوتے ہیں. اور ہر گھوڑے کو وہ شاہی معالج اس کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے, اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے. تو گدھا جب یہ منظر دیکھتا ہے, یہ عبرتناک منظر دیکھتا ہے, تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تم سے کیا غلطی ہوئی ہے, اور میں نے رب کی کتنی ناشکری کی ہے. اور اسی وقت وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور رب کو راضی کرتا ہے, اور رب سے مناجات کرتا ہے, اور کہتا ہے اے بارے تعالیٰ میں تو تیرا بڑا ناشکرہ بندہ تھا, میں تو تیری بڑی ناشکری مخلوق تھا, مجھے نہیں پتا تھا. ارے میری تو آج آنکھیں کھلی ہے, میں نے دیکھا ہے, میں تو یہ اعتراض کرتا تھا, ارے گھوڑوں کے اگر ناز و نیم اٹھائے جا رہے تھے, اور گھوڑوں کو اگر اچھی خوراک دی جا رہی تھی, اور وہ اچھی زندگی گزار رہے تھے, تو ان کے امتحانات بھی تو زیادہ تھے.
ان کی مشکلیں بھی تو زیادہ تھیں. میدان جنگ میں انہوں نے لڑائی کی, زخم کھائے اور انہوں نے مقابلہ کیا. اے باری تعالیٰ میں اس قابل نہیں ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں یہ زخم نہیں کھا سکتا, میں یہ مشکلات نہیں برداشت کر سکتا, میں تو یہاں میرا رہنا مشکل ہو گیا ہے, مجھے تو وہ کمہار کی روکھی سوکھی اچھی لگتی ہے اور مجھے اس کی وہ جھوپڑی پیاری ہے, مجھے یہاں شاہی محل سے نکال لے, مجھے کمہار کے پاس واپس لے جائے.